إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو میرے اور آپ کا خالق ہے اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور آخری پیغام قرآن مجید آپ کو عطا کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، اس دنیا کے اندر انسان رب کی بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. انسانوں پر بلکہ ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات، انعامات اور اکرامات ہیں. ان انعامات کا انسان اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو یہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں جو انسان کو حاصل ہیں ان میں سے کچھ نظر آنے والی ظاہری نعمتیں ہیں. انسان کا کھانا پینا، انسان کا جسم، انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء رکھے ہیں، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جو ظاہری نعمتیں جو انسان کو نظر آتی ہیں. اور اللہ کی کچھ معنوی نعمتیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی ہیں. ایسی معنوی نعمتیں بھی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہیں. ان معنوی نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا جو سامان رکھا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے، اور اس دنیا کے اندر انسان کے دین و ایمان کو ختم کرنے والے، انسان کے دین و عقیدے کو کھا جانے والے جو بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بچایا. یہ نعمت ہدایت ہے. نعمت ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس انسان کو ہونا چاہیے. اسی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ خطبہ موسونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ کے اوپر نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت دینے کا کام آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کا ذمہ نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت سے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو صحیح رہنمائی دینے کے لیے جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس وقت سے انسان کی رشد و ہدایت کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فراہم کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انسان کی ہدایت کے لیے
انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلے انسان اس دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا ایک انتظام ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اس دنیا کے اندر جو بھی قوم آئی، اس دنیا کے اندر جو بھی امت آئی، ہر امت کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والے کو بھیجا ہے، ہم نے ایک نذیر کو بھیجا ہے جو لوگوں کو ڈراتا تھا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزال کتب کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کو نازل کرنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف کتابوں کو نازل کیا. ان میں سے مشہور 4 کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی. یہ ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اور تدبیر تھی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا ہے. انسان کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے. انسان کو سوچنے سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا ہے. خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی قابلیت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض بنا کر کے نہیں پیدا کیا کہ اللہ نے انسان کو جیسا بنایا ہے ویسا ہی انسان کو رہنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کا ملکہ اور اس کی قابلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عقل سے نوازا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا ہے اور دوسری مخلوقات سے اس کو الگ کیا ہے. یہ ہدایت کا ایک اور سامان ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہدایت کی باتیں انسان کو سنائی جاتی ہیں، تو انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کو اپنے اندر قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عقل کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی ہدایت کا ایک سامان ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے یہ سارے کے سارے انتظامات کیے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، اس بات سے بھی آگاہ کر دیا، اس بات سے بھی ہوشیار کر دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اور شیطان کی تمہاری دشمنی بہت پرانی ہے. بابا آدم سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے اور تم شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو. اور شیطان کی دشمنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر سمجھا دیا، اور شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کن کن راستوں سے انسان پر حملہ آور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے کے سارے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے واضح کر دیے کہ دیکھو تمہارا دشمن تمہاری گھات میں بیٹھا ہے اور تم پر حملہ آور کرنے کی کوشش میں ہے، تمہارے دین و ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش میں ہمیشہ لگا رہتا ہے. اس دشمن سے چوکنا رہنا، اس دشمن سے بچتے رہنا، یہ بھی ہدایت کا ایک سامان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے عطا کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو نعمت ہدایت ہے، نعمت ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو ایمان کی نعمت، ایمان کی ہدایت مل جانا، عمل صالح کی ہدایت کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے، جو حق کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس انسان کے دل میں سچا جذبہ اور سچی تڑپ ہوا کرتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے. اور جو انسان تڑپ سے محروم رہتا ہے، جس کو اپنی حالت سدھارنے کا کوئی فکر اور کوئی جذبہ نہیں ہے، تو ایسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتا. ایسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے محروم رکھتا ہے. میرے بھائیوں، ہدایت یہ ایسی بڑی دولت ہے. ہدایت انسان کے لیے کتنی بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ اگر ہم لگانا چاہیں تو اس چیز پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کوئی موروثی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی نعمت نہیں ہے کہ اگر باپ ہدایت یافتہ ہے تو اس کا بیٹا بھی ہدایت یافتہ ہوگا، اس کے پوتے بھی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اس کی آگے آنے والی نسل، اس کی آگے چلنے والی نسل بھی ہدایت یافتہ ہوگی. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو ہدایت دیتا ہے تو بیٹے کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کو ہدایت سے دیتا ہے تو باپ ہدایت سے خالی رہتا ہے.
تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہدایت نہ مل سکی، ان کے قریبی رشتہ داروں کو ہدایت نہ مل سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں مل سکی، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں مل سکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہدایت نہیں مل سکی، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکی، ابو لہب کو ہدایت نہ مل سکی، ابو طالب کو ہدایت نہ مل سکی، یہ لوگ ہدایت سے محروم رہے۔ مگر اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو اس نعمت سے نوازتا ہے، نبی کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے اور نبی سے کوئی خاندانی نسبت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ہدایت سے نوازا ہے۔ صحابہ کے اندر دیکھا جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام ایسے صحابہ ہیں جن کا نبی سے کوئی خاندانی واسطہ نہیں ہے، جو نبی سے کوئی خاندانی نسبت نہیں رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ ہدایت کی تڑپ رکھا کرتے تھے، یہ لوگ حق کی تڑپ اور حق کو جانچنے کی طلب ان کے اندر ہوا کرتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق سے نوازتا ہے، ایسے انسان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اس نعمت ہدایت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دینے کے بعد انسان سے جس بات کا مطالبہ کیا ہے وہ شکر گزاری کا مطالبہ ہے، وہ شکر گزاری کا مطالبہ ہے۔ اس لیے انسان جس طریقے سے دوسری نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اسی طریقے سے اس نعمت ہدایت پر سب سے زیادہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی لیے اہل جنت کا حال قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اہل جنت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں آرام فرمائیں گے تو اس وقت اہل جنت کہیں گے وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، جس نے ہمیں اس جنت میں آنے کی ہدایت ہمیں دی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی اس جنت میں نہ پہنچتے، کبھی ہم اس جنت کے حقدار نہ ہوتے۔ یہ نعمت ہدایت پر انسان کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس نعمت کی قدر کرے۔ اسی طریقے سے نعمت ہدایت کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی کے اندر قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اور اس نعمت ہدایت کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، اس نعمت ہدایت کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، اور انسان استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے اس کو ہدایت سے نواز دیا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی عمل صالح کی توفیق سے نواز دی تو ضروری نہیں کہ وہ اسی نعمت پر ہمیشہ قائم رہے۔ ہو سکتا ہے انسان بہک جائے، ہو سکتا ہے انسان کے قدم ڈگمگائیں، ہو سکتا ہے انسان فتنوں کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان کا ایمان انسان سے رخصت ہو جائے، اس لیے انسان کو استقامت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نواز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرما۔ سورہ فاتحہ ہم جو پڑھتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس کے بغیر کسی انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعائیں اپنے بندے کو سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہماری صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں دور رکھ۔ یہ نعمت ہدایت کا سوال انسان کرتا ہے، اور جو انسان
فرض نمازیں بھی اگر پڑھتا ہے کم سے کم تو دن میں 17 مرتبہ ایک انسان اپنی زبان سے یہ دعا دہراتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اسی لیے انسان بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا مطالبہ کرتا ہے, ہدایت کا سوال کرتا ہے. جو انسان ہدایت پا جاتا ہے, جس انسان کو ہدایت کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے, ایسا انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت چاہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کا سوال کر رہا ہے کہ جو ہدایت ہمیں حاصل ہو چکی ہے, جو ہدایت ہمیں میسر آ چکی ہے, اس نعمت ہدایت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیشہ استقامت کے ساتھ اس نعمت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے. میرے بھائیو, بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی, جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. کہ ایک انسان زندگی بھر جہنمیوں کے راستے پر چلتا رہے, انسان زندگی بھر بدکاری کرتا ہے, غلط اعمال کرتا ہے, یہاں تک کہ انسان کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اللہ کی کتاب, اللہ کی تقدیر ایسے انسان پر غالب آ جاتی ہے, اور وہ اپنی زندگی کے آخری موڑ پر توبہ کرتا ہے اور جنتیوں والا عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. اس کے مقابلے میں ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے, زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے, زندگی بھر ہدایت کے راستے پر چلتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے, اور انسان نیک راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلا جاتا ہے, جنتیوں والے راستے کو چھوڑ کر جہنمیوں والے راستے پر چلا جاتا ہے, اور جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے. تو ایسا انسان اپنی زندگی کے آخری موڑ پر استقامت کو چھوڑ دیتا ہے اور جہنم کے راستے پر چل کر جہنم رسید ہو جاتا ہے. یہ ایسے انسان کا حال بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر جو استقامت کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے, جو فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت ہدایت کی حفاظت کے لیے دعا کرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ جو دعا سکھائی گئی کہ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر ہدایت سے نوازنے کے بعد ان دلوں میں ٹیڑھا پن نہ ڈال, ان دلوں کے اندر کجی نہ ڈال, ان دلوں کے اندر فتنے کو بڑھاوا دینے والی چیزیں نہ ڈال. یہ انسان دعا کرتے رہنا چاہیے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے انسان اس نعمت ہدایت کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے, وہ نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے, وہ نیکی پر نیکی کرتا چلا جائے, عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے, اور کبھی نیکیوں کے میدان میں انسان پیچھے نہ ہٹے, کبھی انسان نیکیوں کو معمولی نہ سمجھے, کبھی انسان نیکیوں کے اندر زہد نہ اختیار کرے, نیکیوں سے بے نیازی نہ برتے, بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کا جو بھی موقع پاتا ہے, عمل صالح کا جو بھی موقع پاتا ہے, اس موقع کو پاتے ہوئے نیکیاں کرتا چلا جائے اور عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے. اس لیے کہ عمل صالح کی جو برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں, عمل صالح کے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی نیکیوں پر قائم و دائم رہتی ہے. جب انسان نیکیوں پر استقامت اختیار کرتا ہے اور نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے, تو اس کی زندگی استقامت کے ساتھ گزرتی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے نوازتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جو لوگ ہدایت پاتے ہیں اور جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے, ایسے لوگوں کی ہدایت میں اللہ تبارک و تعالی مزید مضبوطی اور پختگی پیدا کرتا ہے. یہ ہدایت پانے کے بعد انسان کو یہ تمام چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں, اور انسان نعمت ہدایت کی حفاظت کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرے, اور اس دنیا کے اندر جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اس دنیا کے اندر انسان کے دین و ایمان کو ختم کرنے والے جو چیلنجز آتے ہیں, ان تمام چیلنجز سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے انسان سب سے زیادہ فکر مند رہے. جس طریقے سے انسان اپنے مال اور اپنی دولت کی حفاظت کے لیے
لاکھ قسم کے ہزار قسم کے جتن کرتا ہے، ویسے ہی یہ جو نعمت ہدایت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، جو سب سے عظیم دولت ہے، اس عظیم دولت کی، اس بڑی دولت کی حفاظت کے لیے بھی انسان ہمیشہ کوشش میں لگا رہے اور اس نعمت ہدایت کی حفاظت کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کا سوال کرتا رہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی انسان کوشش کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازے اور ہدایت کے اندر مزید پختگی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ظاہری اور باطنی تمام قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے میدان میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم رب حليم۔